بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیفات محدثین۔ ارشاد فرمایا کہ جو علم بغیر استماع یعنی استاد سے سنے بغیر قوت مطالعہ سے حاصل ہو وہ علوم نبوت سے نہیں۔ علوم نبوت کا حصول استماع پر موقوف ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اسی طرح ارشاد ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ اگر بغیر استماع کے حاصل ہوگا تو کبھی تو الفاظ میں تصحیف ہوگی، جیسا کہ ایک صاحب نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں لا ریب فیہ کو لا زیت فیہ پڑھا تھا، اس لیے کہ پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے اور استاد سے سنا نہ تھا۔ اسی طرح ایک صاحب نے جعل السقایۃ فی رحل اخیہ میں فی رحل اخیہ کو فی رجل اخیہ پڑھا تھا۔ اسی طرح ایک صاحب نے سند حدیث میں ان جبرائیل ان اللہ عز و جل کو ان جبرائیل ان اللہ ان رجل پڑھا، عزا کو سمجھے ان اور جلہ کو سمجھے رجل، جس سے لازم آیا کہ حق تعالیٰ کا بھی کوئی استاد یا شیخ ہے جس سے وہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں وہ دو روایت جن کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے اور ان کے بارے میں کہا ہے ھذا ما سمعہ محمد بن اسماعیل عنی۔ ایک صاحب نے اپنے شاگردوں کو بتلایا کہ عنی کسی راوی کا نام ہے، کیونکہ ظاہر الفاظ سے وہ مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ابن لہیعہ نے احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد کو پڑھا احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد۔ شاگرد نے پوچھا حل فی مسجد بیتہ، تو کہا لا بل فی مسجد رسول اللہ۔ محدثین ابن لہیعہ کو ضعیف کہتے ہیں اس واسطے کہ انہوں نے اپنے استاد سے سنا نہیں بلکہ استاد نے ان کو اپنی کتاب دے دی تھی، اسی سے روایت کرتے تھے۔ محدثین کے اصطلاح میں اس کو مناولہ کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب نے جو کہ لغت عرب پر کافی عبور رکھتے تھے لا یرث حمیل الا ببینہ، جو شخص کوئی بچہ اٹھا لائے اور اس کا اپنا بیٹا بتلائے تو وہ بغیر بینہ کے اس کا وارث نہ ہوگا، کہ لا یرث جمیل الا بثنیہ پڑھا۔ جمیل عرب میں مشہور محب اور بثینہ مشہور محبوبہ گزری ہے جن کے واقعات معروف ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جمیل بثینہ ہی کا وارث ہو سکتا ہے، اور کبھی الفاظ صحیح ہوں گے تو معنی مرادی تک رسائی نہ ہوگی، جیسا کہ ایک صاحب کنویں والے تھے، لوگوں کو اپنے کنویں کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرنے سے روکتے تھے۔ ان سے اس کی وجہ معلوم کی گئی تو بتلایا کہ حدیث میں ہے لا یسقی احدکم ماء زرع غیری، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ جو عورت غیر سے حاملہ ہو اس سے وطی نہ کی جائے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو۔ مثلا حبلہ من الزنا سے نکاح کر لیا تو نکاح اگرچہ درست ہو گیا لیکن وطی جائز نہیں جب تک وضع حمل نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک غیر مقلد جب بھی استنجا کرتے رات میں دن میں تو استنجا کے بعد وتر پڑھتے، ان سے وجہ معلوم کی گئی تو بتلایا کہ حدیث میں ہے من استجمر فلیوتر، کہ جو شخص استنجا کرے اس کو چاہیے کہ وتر پڑھے۔ کسی حنفی نے ان کو بتلایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص استنجا کرے اس کو چاہیے کہ طاق عدد یعنی 3 5 ڈھیلے وغیرہ استعمال کرے، یعنی عدد وتر کی رعایت کرے۔ کہنے لگے اللہ تمہیں جزائے خیر دے، میں تو اب تک اس کا مطلب یہی سمجھے ہوئے تھا کہ استنجا کے بعد وتر پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ جو ملفوظ ذکر کیا گیا اس کی تفصیل پہلے بھی تمہارے سامنے گزر گئی تھی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز میں استاد ہونا چاہیے اور اس استاد سے پڑھا ہوا ہونا چاہیے تاکہ صحیح علم اس کو حاصل ہو۔ اگر اسی طریقے سے قرآن پاک کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتار دیتے، عربی جاننے والے بہت سارے اس زمانے میں موجود ہیں، فقہ کو بھی عربی جاننے والے بھی موجود تھے، فصاحت بلاغت بھی جاننے والے موجود تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قرآن کو سنو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو تو کافی ہو جاتا۔
لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں نے قرآن کے نازل ہونے کے ساتھ رسول کو بھیجا یعلمہم الکتاب کہ وہ کتاب کو سکھلاتا تھا. تو معلوم ہوا کہ کتاب کے ساتھ ساتھ سکھلانے والے کا بھی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کسی سیکھتا نہیں ہے، اپنی ہوشیاری پر اپنے عقل پر بھروسہ کرتا ہے، تو ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بھی آپ حضرات نے سنے. جی حضرت حوا علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونا. سوال، ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہونا کیا کسی مستند حدیث سے ثابت ہے؟ جواب، ارشاد فرمایا کہ صحاح کی روایت ہے ان المرء خلقت من ضلع. مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ای المرأة اصلها او جنسها او امها خلقت من ضلع. پوری حدیث اس طرح ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، جس کو کسی طرح سیدھا نہیں کیا جا سکتا. اسی کجی کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اس کا توڑنا اس کو طلاق دے دینا ہے. اللہ جل جلالہ و من والوں نے اصل میں حدیث سے پوچھا گیا کہ حدیث سے اس کا ثبوت ہے کہ نہیں. حضرت مفتی صاحب نے بتا دیا کہ حدیث سے ثبوت ہے. اللہ جل جلالہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ساری نعمتیں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی. تو کسی سے بیٹھے بات کرے، انس ہو، محبت ہو، بات چیت ہو. اس لیے کہ انسان انس سے بنا ہے، اور جب تک اس کو انس نہیں ملتا وہاں تک اس کو سکون نہیں ملتا، چاہے کتنی نعمتیں مل جائے. جس وجہ سے تنہائی کی جو قید ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، بہت بھاری ہوتی ہے. کسی کے ساتھ بولنا نہیں، چلنا نہیں، دیکھنا نہیں، جانا نہیں، آنا نہیں ہو، بہت مصیبت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اب یہاں یہ کہ حضرت حوا علیہ السلام جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تھا، مٹی تو بہت بچی ہوئی بھی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد بھی مٹی بچی ہوئی تھی. اللہ جل جلالہ و من والوں نے ان بچی ہوئی مٹی سے انبیاء اور رسول کو بنایا، اور انبیاء کو رسول کو بنانے کے بعد جو مٹی بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے علماء کرام کو بنایا. اس لیے علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو واقعی میں علماء کرام ہیں تو صرف جامعہ میں پڑھنے والے نہیں مراد، سمجھنا ہے نہیں. علماء کرام جو ہوتے ہیں جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا درد ہوتا ہے، خلاف ہوتا ہے، علم کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اعمال درست ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے بنایا. اسی وجہ سے قرآن پاک کی یا دین کی تعلیم کی اصل ذمہ داری علماء کرام کی ہے. ہوتی تو تھی نبیوں کی، لیکن اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی یہ بعدی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو سپرد کی کہ علم حاصل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ. بلغوا انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ سارے الفاظ تم لوگوں نے سن رکھے ہیں، یہ اسی کے سلسلے میں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دین کا کام ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام جس سے بھی چاہے لے لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا داروں سے جنہوں نے کبھی مدرسے میں نہیں گئے، کبھی مکتب میں نہیں گئے، کبھی الف بھی نہیں پڑھا، تبلیغ والے، سمجھنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہے. یہ ہماری ذمہ داری تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چیز تھے، کیا ہے راجستھان تک آئے کہ نہیں؟ کون سی رشتے داری تھی وہاں پر؟ لیکن وہی چیز اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی اس کو پھیلانے کے لیے آیا. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہیں وہ غائبوں تک پہنچائے. لیکن ہم ہی نہیں حاصل کرتے ہیں تو یہی حال ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو بنایا. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو میں بتا رہا تھا
کہ حضرت ہوا کو دوسری مٹی سے بنا دے. مٹی تو بہت تھی جس میں سارا میں نے بھی بتایا، لیکن اللہ جل جلالہ امن والوں نے حضرت ہوا علیہ السلام کو اوپر کی اس مٹی ہڈی سے، جس میں ٹیڑھا پن سب سے زیادہ ہے اوپر ہونے کی وجہ سے، پھر اس کے بعد نیچے والی کم، پھر اس کے بعد نیچے والی کم، پھر اس کے بعد نیچے والی کم، ٹیڑھی تو سب ہے لیکن اس میں کمیت میں سب میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بنایا. بہت سارے فوائد اور بھی بہت سارے محدثین وغیرہ نے ذکر کیے ہیں، لیکن ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے تم میں سے تو کوئی شادی شدہ ہے نہیں، اس لیے کیا کہوں. یہ شادی ہونے سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ یا اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ عام متن کوئی تعلق نہیں ہوتا، پہچان بھی نہیں ہوتا، رشتہ داری بھی نہیں، رشتہ داری ہو اور بات ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی محبت بھی نہیں ہوتی. سمجھنا ہے. لیکن جہاں عقد ہو گیا عقد ہونے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں، ایسا تعلق پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری بیوی ہے، میرا حصہ ہے، میرا جز ہے. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں جان لے. سمجھنا ہے نہیں. تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئی ہے، اس لیے مرد کو ہمیشہ اس کو اپنا جز لگتا ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، میری بیوی ہے، میرا حصہ ہے وغیرہ. اور جو محبت، جو تعلق ایک مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی انسیت کو باقی رکھنے کے لیے، محبت کو باقی رکھنے کے لیے، شفقت کو، اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا. لیکن پسلی میں ٹیڑھا پن ہے، اس لیے اصل کا تو اصل کچھ نہ کچھ رہے گا ہی. اب وہ ٹیڑھا پن کیا ہے سمجھنا ہے نہیں، وہ جذبات ہے. سمجھنا ہے نہیں. یعنی عورت وہ الگ جذبات رکھتی ہے، مرد جو ہے تو اس کے جذبات الگ ہوتے ہیں. عورت جو ہے اس میں چاہے دیکھ لو، جہاں کہیں ہم نے تو بارہا تجربہ کیا، خود حدیث سے بھی ثابت کریں گے کہ ان کے سامنے اگر کوئی تکلیف دہ بات کرو تو اس تکلیف دہ بات سے فوراً وہ پریشان ہو جائے گی. سمجھنا ہے. اپنوں کی نہیں، اپنے کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن دوسرے کی تکلیف کی بات کرو گے تو بھی وہ پریشان ہو جائے گی. اور تم کہو قربانی کرو تو فوراً قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. ان کو کہو کہ فلسطین والے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو مار ڈالا گیا، یہ کیا گیا، اللہ کے راستے میں کچھ کرو تو وہ اللہ کے راستے میں پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائے گی. حتیٰ کہ صحابی یا عورت کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں تم کو میں زیادہ دیکھ رہا ہوں، اس وجہ سے صدقہ کرو. تو انہوں نے فوراً کارنے سے اور گلے میں سے جو سونے کا زیورات پہنے تھے وہ نکال کر صدقہ میں دینا شروع کر دیا. ہے کہ نہیں؟ جذبات ہی ہے، جذبات میں ابھر جاتی ہے. اور ان کے سامنے میں عاجزی کرتے کرتے تھک گیا کہ 1 روپیہ نکالو، 5 روپیہ نکالو، لیکن ایک بھی نہیں نکالتا. ہے کہ نہیں؟ کتنے سخت پہلے ہوئے. دوسری بات، اگر اس کو کوئی چیز پسند آئی، مجھے چاہیے جویج خلاص. سمجھنا ہے. اب اگر تم اس کو کہو کہ نہیں لیوانے چلا جنگ شروع، ارے تمہیں چاہیے، کہتے کیوں نہیں؟ کالج اپنے بجائے میں نے لیا ہوں حرام حاری وستو، کرسی لیا.
میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے چلو کل کو بازار جا کے لے آئیں گے، تو اس وقت وہ پریشانی وہ نہیں ہوگی، نرم ہو جائے گی وہ۔ لیکن اگر تم نے کیا کہ نہیں کسی نے ہے اس کو پہنو، جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے، سمجھنا ہے، وہ چلے گی دونوں میں۔ تو اس وجہ سے کہا کہ عورت کو جو تیری پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اس میں کچھ کیڑا پن ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دماغ خراب ہے، اس کا آدھی عقل ہے، گانڈی ہے۔ وہ گانڈی وانڈی کچھ نہیں، وہ تم سے بھی زیادہ سمجھدار ہے، لیکن کیا ہے وہ جذباتی بہت ہے۔ تم کو تو کچھ بھی کہو جذبہ ہی نہیں اٹھتا، لیکن اس کو ذرا سا کہو وہ فوراً کیا ہے تیار ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر کسی عورت سے کچھ کام کرانا ہو، سمجھنا ہے، نماز پڑھانا ہو تو پڑھتی ہے، تم نے کہا تھا اس کے بعد یا اس سے پہلے ہی پڑھتی ہی تھی، پہلے پڑھتی تھی، تمہارا تو کوئی ہوا نہیں تھی، سمجھے؟ اب تم چاہتے ہو کہ نماز پڑھے گا، آہستہ سے اسے کہو اے نماز پڑھ، نماز پڑھنا پڑے گا، نماز پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گی تو جہنم میں جائے گی۔ آپ کے فتوے کے اعتبار سے فٹافٹ لکھنا شروع کر دو تو کیا ہو جائے گا، گڑبڑ ہوگی کہ نہیں؟ وہ کہے گی کہ میں تو اپنے ابا کے گھر ہر ہفتے سنیما دیکھنے جاتی تھی اور تمہارے یہاں میں نے چھوڑ دیا، یہ میں تو جا رہی ہوں اپنے ابا کے گھر، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اور اس کی جگہ پر نرمی سے کہو کہ بچہ نماز پڑھنا چاہیے، دیکھو میں بھی نماز پڑھتی رہوں، تو بھی پڑھتی رہو، سمجھنے ہے۔ تو وہ کہے گی میں تو کئی دن سے پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں پڑھوں گی، کبھی کہیں گے کہ کل تک تو نہیں پڑھتی تھی اب پڑھنا شروع کر دیا، تو کہو گے کوئی کچھ نہیں کہتا تو پڑھ، وہ پڑھنا شروع کر دے گی، وہ تم سے بھی زیادہ پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کرے گی۔ ہے ٹیڑھی، لیکن اس ٹیڑھی کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے، سختی سے کرنے جاؤ گے، زبردستی کرنے جاؤ گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور ہڈی کا ٹوٹ جانا طلاق ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عورت ہمارے مزاج کے طرح چلے تو اس مزاج کے لیے اس کو نرمی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جی حدیث کی حفاظت کا وعدہ۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، اس کو پڑھ لے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا لیکن چلو پھر دوبارہ صحیح۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت حوا کا حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہونا کیا کسی مستند حدیث سے ثابت ہے؟ جواب، ارشاد فرمایا کہ صحاح کی روایت ہے ان المرأة حدیث سے ثابت ہے، چل خلقت من ضلع۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ان المرأة ای اصلها او جنسها او امها خلقت من ضلع ای من اضلاع آدم۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے جس کو کسی طرح سیدھا نہیں کیا جا سکتا، اسی کجی کو باقی رکھتے ہوئے۔ اگر تم کسی عورت میں جذبات ہے اس جذبات کو بند کرنا چاہو، کم کرنا چاہو، نہیں ہو سکتا۔ اس کو اگر غصہ ہے اور غصے کو ختم کرنا چاہو وہ نہیں ہو سکتا۔ جو اصلی طبیعت ہے وہ آدمی کی کبھی نہیں سدھرتی۔ ہاں اصلی طبیعت کو ذرا سا موڑ سکتے ہو تم، اور موڑنے سے تمہارا کام چل جاتا ہے، تو پھر اصل کو سدھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اسی کجی کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اس کا توڑنا اس کو طلاق دے دینا ہے۔ حدیث کی حفاظت کا وعدہ۔ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی تشریح میں علامہ ایوب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن و حدیث دونوں ہے، اور کہا کہ فرقہ قرآنیہ صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ جو مقدمات تم اپنے ذہن میں لے کر سوال کرو تو اس کا جواب ضروری نہیں۔ علامہ ایوب کو ہم نہیں جانتے۔ دیکھو انا نزلنا سے مراد قرآن شریف ہی ہے۔ یاد رکھو اصولی بات یہ ہے کہ جو شخص قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا، دراصل وہ خدا اور رسول اور قرآن و حدیث کسی کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اس کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ ظاہر ہے کس نے بتایا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتا تو وہ حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو نہیں مانتا، اور جب وہ قرآن کو مانتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے وہ قرآن کو مانتا ہے
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے بھائی 5 نمازیں فرض ہے پڑھو، وہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو نہیں مانتا تو وہ حدیث کو نہیں مانتا، حدیث کو نہیں مانتا اور کہتا ہے میں قرآن کو مانتا، اصل میں دوسرے فرقے گزرے ہیں جس کو فرقے قرآنیہ کہتے ہیں یا اہل حدیث ہم جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس صرف حدیث ہی ہے، حدیث کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں، وہ اہل حدیث ہیں۔ اور جو صرف قرآن کو مانتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ فرقہ قرآنیہ ہے۔ ہم دونوں ہیں، فرقہ قرآنیہ بھی ہے اور فرقہ حدیثیہ بھی ہے، اللہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ جی، جو شخص قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا، دراصل وہ خدا اور رسول اور قرآن و حدیث کسی کو بھی نہیں یعنی مانتا، چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتا وہ، کیونکہ اس کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ رسول نے بتایا۔ اب رسول کو تو وہ مانتا نہیں، یا اگر رسول کو مانتا ہے تو پھر حدیث رسول کی ہے، اسے کیوں نہیں مانتا؟ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا ہے کہ قرآن مجھ پر اترا، میں رسول ہوں، تو ہم کو خدا کے رسول کے ذریعے سے معلوم ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہی حدیث ہے۔ اب رہا اس کا سوال کہ جس طرح قرآن کی حفاظت ہے اسی طرح احادیث یہ اب اصل سوال آیا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اسی طریقے سے حدیث جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے یا نہیں لی ہے؟ یہ ہے۔ یہ جس طرح قرآن کی حفاظت ہے اسی طرح احادیث کی حفاظت کا بھی خدا نے ذمہ لیا ہے یا نہیں؟ تو دیکھو قرآن میں فرمایا گیا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ۔ یہ سب آیتیں حضرت مفتی صاحب نے ذکر کی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رسول کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ متعدد آیات ہے جن میں اطاعت رسول کو کہا گیا، تو معلوم ہوا کہ اطاعت رسول فرض و واجب ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہے، اس کا تو وعدہ فرمایا گیا ہے۔ رہی حدیث، تو جب اطاعت رسول کو فرض کیا گیا تو ان کی اتباع اس وقت ہو سکے گی جبکہ ان کے اقوال محفوظ ہوں گے، ورنہ حق تعالی تکلیف ما لا یطاق کیسے دیتے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہوگی، حدیثیں صحیح ہوگی تو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر یہ نہ ہو تو لوگ کس کے اوپر عمل کریں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے محدثین نے جب حدیث میں موضوع واضح اور حدیثیں سب جڑ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے سن 100 کے بعد 200 ہجری میں، 3 ہجری میں، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے علاوہ دوسرے کے جنہوں نے ساری صحیح حدیثوں کو الگ کیا، موضوع کو الگ کیا اور حدیث کے درجات کے حساب سے انہوں نے حدیث کی حفاظت فرمائی۔ جی، اس لیے ان احادیث کی حفاظت ضروری ہے کہ جن کی اطاعت لازم ہے۔ مثلا نماز کے لیے وضو یا تیمم شرط ہے، اور شرط قرار دے کر پانی یا مٹی ہی وضو اور تیمم کے لیے نہ دے تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو تکلیف ما لا یطاق والی بات ہو جائے گی۔ مفتی صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تکلیف ما لا یطاق سے بچایا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں اسی کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی، لیکن حدیث کی ذمہ داری اگر ہم نہیں مانتے اور حدیث کی حفاظت نہیں ہے تو پھر حدیث پر عمل کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ جو تم حدیث پر عمل کر رہے ہو وہ صحیح ہے، وہ معتبر ہے، یہ کیسے مانا جائے گا؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایک طرف سے تم کہو کہ حدیث پر عمل کرو اور دوسری طرف کہو کہ حدیث کوئی صحیح ہے ہی نہیں، تو پھر کس طریقے سے حدیث کے اوپر عمل؟ تکلیف ما لا یطاق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق کا حکم نہیں دیتا۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اس طریقے سے رسول کی حدیثوں کی بھی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور وہ صحیح طور پر ہمارے سامنے ہے۔ جی، تم ہی بتاؤ، ایک مؤرخ کسی تاریخ کو لکھنا چاہے تو وہ اولاً اپنے ذہن میں کسی شخص کے متعلق ایک خاکہ تیار کرتا ہے، اور اس کے بعد اسی کے مطابق
مواد تلاش کرتا ہے اور اس کی بات کو لوگ معتبر مانتے ہیں، بسا اوقات ان میں سے ثقہ بھی نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اطوار، اعمال کو نقل کرنے والے 1,24,000 ہیں، صحابہ کرام، اور ان میں وہ شخصیات ہے کہ اللہ اکبر کہ دنیا ان کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ایسے ثقہ حضرات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال منقول ہے۔ اس کے بعد محدثین نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، کیسی کیسی شخصیات پیدا ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 10 محدثین نے امتحاناً 10 حدیثیں راویوں کے نام، یہ تو مشہور رہتا ہے، تم لوگوں نے جانا بھی ہوگا، مشہور کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب عراق پہنچے تو وہاں کے مسئلہ کے لوگوں نے امام صاحب کا امتحان لینا چاہا، تو اس وقت 10 لوگوں نے 10 حدیث متن اور سند بدل بدل کر پڑھی اور امام صاحب سے پوچھتے رہے۔ امام صاحب نے کہا کہ جب 100 حدیثیں اس طریقے سے ہو گئی، 10 آدمی نے پڑھ لی، اب امام صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کہ پہلے آدمی نے یہ حدیث پڑھی تھی، یہ سند پڑھی تھی اور یہ متن پڑھا تھا، یہ غلط ہے، یہ سند ہے وہ فلانی ہے متن کا ہے، اور اس کا متن جو ہے اس کی سند فلانی ہے۔ 100 حدیث غلط پڑھ کر الگ الگ بتائی اور پھر 100 کے صحیح جوابات دیے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حافظہ کیسا زبردست ہوگا۔ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 10 محدثین نے امتحاناً 10 حدیثیں راویوں کے نام غلط کر کے پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اولاً ان کی پڑھی ہوئی حدیثوں کو سنایا اور پھر صحیح کر کے بتایا کہ جو تم نے پڑھا تھا، ایک مرتبہ غلط سن لیا، امام بخاری کو یاد ہو گیا اور کہا کہ تم نے یہ غلط پڑھا تھا، دوسری یہ غلط پڑھی، تیسری یہ غلط پڑھی، چوتھی یہ غلط پڑھی، 10 20 30 40 50 100 غلط امام صاحب نے سنائی اور پھر بتائی کہ اس سند کے ساتھ یہ صحیح ہے، اس سند کے ساتھ یہ صحیح ہے، تو 100 کا پھر صحیح ہونے کا راستہ بھی بتا دیا۔ تو کتنا بڑا حفظہ ہوگا، کتنا قوی حفظہ ہوگا ان کا۔ جی، اور پھر صحیح کر کے بتایا کہ جو تم نے پڑھا تھا وہ غلط تھی، صحیح اس طرح ہے۔ 90,000 نے ان سے سند بخاری حاصل کی۔ 90,000 نے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف لکھی اور بخاری شریف لکھنے کے بعد خود امام بخاری نے سبق پڑھائی، مردوں نے بھی پڑھی، عورتوں نے بھی پڑھی۔ مردوں نے کل شاگردوں کی تعداد بتایا جاتا ہے کہ 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے مستقلاً حدیثیں پڑھی ہے۔ کسی شخص نے ایک شخص سے کہا کہ تم احادیث کو کس طرح سمجھو گے کہ یہ قول رسول ہے جبکہ میں نے اس میں اتنی احادیث موضوع کر دی ہے؟ تو کہا، یعنی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری وغیرہ کا زمانہ تھا، اس وقت میں جیسے حدیثیں بیان کرنا ایک کھیل تھا، سمجھنا ہے۔ عالم ہیں، آپ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے کوئی رئیس زیادہ بیٹھا ہوا ہے، سمجھنا ہے۔ رئیس زیادہ کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے، سمجھنا۔ آپ کہتے ہیں ارے حدیث میں کبوتر اڑانے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور ڈر سے حدیث بیان کر دی۔ ایسی جھوٹی حدیثیں بلا اس کے گھبراہٹ کے، بلا تکلف جھوٹی حدیثیں بیان کر دیا جاتی تھی، سمجھنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے اسماء رجال، جو صحابی ہے، ان صحابی کے حالات تفتیش کی، کون کیسا ہے، کیسا تھا، پہلے اس کا حفظہ کیسا تھا، بعد میں اس کا حفظہ کیسا رہا، سب کچھ انہوں نے اسماء رجال میں ذکر کیا۔ اور یہ اسماء رجال اس امت کی خصوصیت ہے، صرف اسی امت نے اسماء رجال میں تصنیف کی ہے، باقی کسی دوسری امت نے اسماء رجال میں محنت نہیں کی۔ انہوں نے اتنی امت میں اسماء رجال میں محنت کی ہے کہ کون کس وقت پیدا ہوا، کس وقت انتقال ہوا، کب سے اس کا دماغ کمزور پڑا، کب سے اس کا دماغ ضعیف ہو گیا، وہ ساری تفصیلات تم کو اسماء رجال میں ملے گی۔ جی، کسی شخص نے ایک شخص سے کہا کہ تم احادیث کو کس طرح سمجھو گے کہ یہ قول رسول ہے جبکہ میں نے اس میں اتنی احادیث موضوع بھر دی ہے۔ موضوع حدیثیں بہت بھر دی گئی تھی، لیکن امام بخاری وغیرہ کا جو دور آیا، اس کے بعد جو دوسرے محدثین آئے، صرف امام بخاری نہیں اور بھی دوسرے محدثین ہیں، انہوں نے کیا ہے
جو موضوع حدیثیں تھیں وہ ساری موضوع حدیثوں کو انہوں نے ثابت کر کے دیکھ لیا کہ یہ حدیث بناوٹی ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. جی تو جواب دیا کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین رحمہ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات تمہاری موضوعات کے فرق سے اڑا کر رکھ دیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں استاد ہوتے ہیں، یحییٰ ابن معین بھی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی. انہوں نے ساری حدیثوں کو جو ضعیف تھی وہ ساری ضعیف حدیثوں کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث بناوٹی ہے. اور آج اسی وجہ سے آنکھیں بند کر کے کہا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر حدیث ہے تو وہ صحیح ہے. صرف اتنی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صحیح ہے، لیکن یہ تو صحیح ہے گویا تو. جی ایک بڑے ادارے کے 20 آدمی سفر کے لیے نکلے تاکہ طلبہ کو تجربات ہو. ان میں 2 استاد بھی تھے. یہ حضرات سہارنپور پہنچے. ان حضرات کا طریقہ یہ تھا کہ گول حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، 2-3 سطر کی عبارت لکھتے اور اس پرچے کو ایک طالب علم کو دکھاتے اور وہ پرچہ واپس لے لیتے. پھر یہ طالب علم سے کہتے کہ اسی عبارت کو اپنی یادداشت سے لکھو. اس طالب علم کی لکھی ہوئی عبارت کو دوسرے طالب علم کو دکھاتے اور وہ پرچہ پہلے والے طالب علم کو دے دیتے اور اس دوسرے طالب علم سے کہتے کہ تم اپنی یادداشت سے اس عبارت کو لکھو. وہ دوسرا طالب علم لکھتا تو اس پرچے کو تیسرے طالب علم کو دیتے. اسی طرح تمام طلبہ سے لکھواتے. آخر میں تمام پرچوں کو دیکھتے تو کوئی 2 پرچے ایسے نہیں تھے کہ جن کی عبارت یکساں ہو. مقصود اس سے یہ تھا کہ جب یہی سامنے ہی بیٹھ کر اتنی سی عبارت یکساں نہیں لکھی جا سکتی تو یہ احادیث مبارکہ جو 2 صدی کے بعد لکھی گئی ہے ان پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. جب یہ حضرات یہ اعتراض کیا گیا اس طریقے سے تجربہ شاہد ہے. ابھی یہ بول رہے ہیں وہی آپ کو کہا کہ ذرا لکھو، ہر ایک اپنے اپنے طرح کا لکھے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور دیا ہی نہیں، جو الفاظ سنے ہیں جو وہ تو لکھے گا نہیں، کوئی مطلب لکھے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر جب حدیث کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، اس وقت حدیثیں لکھوائی گئی. تو پھر اس پر کیسے بھروسہ کیا جاتا؟ یہ وہ لوگ جو صاحب قرآن ہے، صاحب القرآن جس کو کہتے ہیں، ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ حدیث کا اعتبار نہیں، حدیث کا بھروسہ نہیں، وہ صحیح نہیں. دیکھو تجربے کے ساتھ دیکھو، 2 آدمی ایک بات بولتے ہیں، میں ابھی تقریر کر رہا ہوں اور تم کو کہو گے میں نے جو تقریر ابھی کی اپنے الفاظ میں لکھو تو ہر ایک الگ الگ آئے گا. جی جب یہ حضرات سہارنپور پہنچے تو اس وقت مولانا عبد الرحمن صاحب کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبد اللطیف صاحب سب کی طبیعت خراب تھی، مگر اتفاق سے سب سنبھل گئے تو سبق پڑھانے آ گئے. حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب کے سبق میں ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت محشی اس طرح کہتا ہے. تو فرمایا کہ میں کیا کروں؟ حضرت کی عادت تھی کہ جب تک سوال پورا نہ کرے جواب نہیں دیتے تھے. تو طالب علم نے پوچھا کہ آپ نے تقریر اس طرح کی؟ تو فرمایا کہ ہاں. پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ دونوں میں یعنی محشی اور آپ کی تقریر میں تعارض ہے. حضرت نے چابی پھینکی اور فرمایا کہ الماری کھولو. قسطلانی، فتح الباری، عمدۃ القاری، شامی، در مختار، بحر الرائق اور کتابیں کھول توڑ کر دکھایا کہ فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر اس کی تقریر اسی طرح ہے. دیکھو میں فلاں کتاب سے بول رہا ہوں، میں بحر الرائق سے بول رہا ہوں، میں کیا جانوں محشی کیا کہہ رہا ہے. یہاں سے اٹھ کر حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سبق میں آ گئے. ایک طالب علم نے سوال کیا کہ نماز میں کیا کیا اختلاف ہے؟ تو فرمایا کہ تکبیر تحریمہ سے آخر تک اختلاف ہے. سب سے پہلے فلاں مسئلے میں اختلاف ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ مسلک ہے، امام شافعی کا یہ مسلک ہے، امام احمد کا یہ ہے، اور فلاں امام کا ماخذ و مستدل فلاں حدیث ہے، فلاں امام کا مستدل فلاں حدیث ہے. اسی طرح شروع سے آخر تک 95 اختلاف بتلائے اور ہر ایک میں ہر ایک امام کا مسلک اور اس کا ماخذ بتاتے چلے گئے. یہ لوگ وہاں سے یہ کہتے ہوئے لوٹے کہ او ہو، یہ کتابیں تو ہم نے بھی پڑھی ہے مگر ان سب چیزوں کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی.
اللہ اکبر، اس قدر حافظے کے لوگ اب بھی موجود ہے۔ تو بھائی، جب حق تعالیٰ ایسے لوگوں سے دین کی خدمت دیتے ہیں تو حدیث کا ذخیرہ کیسے ختم ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کسی نہ کسی کو پیدا فرماتے ہیں جو دین کی خدمت کرے۔ ہمارے خاندان میں اب بھی علم باقی ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے تھے، ہوتے تھے اصل مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ سارے کے سارے حضرات مطالعہ کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور آپ مطالعہ کی مین کو بھی نہیں جانتے تو کیا کریں پھر؟ ان حضرات کے یہاں اصل مطالعہ تھا، سمجھنا ہے، مطالعہ کرتے تھے، اور ہم ہر طالب علم کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں 6 ماہ 6 ماہ میں 2-3 دن کی چھٹیاں ہوتی تھی، تو اس وقت ہم 2-3 ساتھی تھے، گھر تو آنا نہیں ہوتا تھا، اب 2-3 دن کیا کریں؟ تو ایک مرتبہ یہ کیا کہ اس وقت زندگی میں جو اکابرین موجود ہیں ان کی خدمت میں جائے ملاقات کرنی۔ چنانچہ اس وقت حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آباد کے وہ موجود تھے، ان کے یہاں گئے، بڑا اچھے طریقے سے وہ پیش آئے، اور اس وقت انہوں نے مختصر سی ایک تقریر کی، کیونکہ ہم طالب علم تھے، اس وجہ سے کہ طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، تو کہا کہ سب سے پہلے تو مطالعہ کرنا چاہیے، سبق پڑھنے سے پہلے کل کو جو پڑھنا ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مطالعہ مطلع سے ہے، طالعون سے ہے، سورج جس طریقے سے طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی پھیلتی ہے اور روشنی میں ساری چیزیں نظر آ جاتی ہے، جس طریقے سے تم مطالعہ کرو گے تو مطالعہ کرنے سے وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی۔ انہوں نے اس طریقے سے پھر بہت ساری چیزیں بھی بتائی، اور آگے بھی مطالعہ کرنے کے بعد دوسرا لفظ بتایا کہ جب استاد تقریر کرے تو پوری توجہ سے استاد کی تقریر کو سننی چاہیے۔ اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے، سمجھنا، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، کوئی ادھر بات کر رہا ہے، استاد کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر اس وقت استاد پوچھیں کہ میں نے کیا کہا تو کچھ معلوم نہیں، تو فائدہ کیا ہے بیٹھنے کا، ہے نا؟ استاد جو کہے وہ سننا چاہیے۔ 2 نمبر ہوا۔ تیسرے نمبر پر بتایا کہ جو استاد سے سنا اس کو 1 مرتبہ تکرار کر لینا چاہیے، سمجھنا ہے۔ اور چوتھا بتایا کہ ہفتے میں پورے ہفتے کا دور کر لینا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں اگر تم کرو اور پھر بھی اگر تم کو علم نہ آئے تو حضرت فرماتے تھے، میرے پیر ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری قبر پر آ کر جوتا مارنا کہ تم نے جو 4 چیزیں بتائی وہ ہم نے کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی گارنٹی ہے علم حاصل کرنے کی، ابھی 4 میں سے ایک بھی تو کوئی کرتا نہیں، سمجھنا ہے جی۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ان حضرات کے یہاں مطالعہ کرنا بہت زیادہ اہم ہے، اور مطالعہ کرتے وقت پوری توجہ مطالعہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر تم مطالعہ کر رہے ہو اور تمہاری توجہ ادھر ادھر ہے تو تمہارا مطالعہ مضبوط نہیں ہے۔ جو تم مطالعہ کر رہے ہو ابھی تجربہ کر کے دیکھ لو کہ تم نے مطالعہ کیا 15 منٹ ہدایت کو لے کر بیٹھے، ہدایت کا مطالعہ کیا، بخاری پڑھ رہے تو بخاری کا مطالعہ کیا، سمجھنا ہے۔ 15 منٹ کے بعد کتاب بند کر کے ذرا سوچو کہ میں نے کیا مطالعہ کیا۔ کیا مطالعہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی 15 منٹ کے بعد تم سوچو گے کہ میں نے ابھی 15 منٹ پہلے کیا کیا،
سارا دماغ سے نکل جائے گا، کچھ بھی نہیں، بلیک ہو جائے گا۔ لیکن کرتے رہو مطالعہ کرتے رہو، تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ میں نے کیا مطالعہ کیا، اس میں کیا اشکال آیا تھا، اس کا کیا جواب تھا، کہاں اشکال لکھا ہے، کہاں جواب لکھا ہے، وہ سارا پھر بعد میں پتہ چلے گا، یہ مطالعے کی وجہ سے۔ ہم تو مطالعہ ہی نہیں کرتے، اور کرتے دراصل سرسری کر لیتے ہیں، اور سرسری کرنے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا دیکھا تھوڑی دیر میں۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا، جب یہ اکابر المشائخ جب مطالعہ کرتے تھے تو پوری توجہ کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، اس زمانے میں تو پکی قبریں کیا پکی سڑکیں نہیں تھی، یا تھی نہیں، مٹی والی سڑکیں تھی۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسٹریٹ کی لائٹ کے کھمبے پر بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے۔ اسٹریٹ کی لائٹ ویسی بھی نہیں ہوگی، وہ پہلے زمانے میں شہروں میں جیسے کہ لائٹ وہ رکھتے ہیں فانوس، سمجھ میں نہیں، اس طریقے سے لائٹ رکھی ہوئی ہوگی۔ ان کے پاس امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دیا خرید سکے، تو وہی کتاب لے کر وہ لائٹ کے پاس کھڑے ہو گئے کتاب دیکھنے کے لیے، کتاب دیکھنے لگے۔ پورا سرکاری بادشاہ کا قافلہ اس راستے سے گزر گیا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون گیا، کیا ہوا۔ وہ جب کتاب پر بہت سارا دھول لگا تب وہ دھول صاف کرتے کہ یہ سارا دھول کہاں سے آیا۔ یہ ہوتا ہے مطالعہ، اس کو کہتے ہیں مطالعہ۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہاں تو مطالعہ کرتے کرتے مکھی مچھر بھی بیٹھ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے کیا ہو گیا، توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پتہ نہیں یہی ملفوظ ہے کہ نہیں، وہ نہیں معلوم، مجھے تو یاد آ گیا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطالعہ کر رہے تھے، مطالعہ کرتے کرتے اپنے غلام کو کہہ دیا کہ بھائی پانی لیا، انہیں پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے۔ اب جب وہ پانی لینے کے لیے گیا تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا حضرت صاحبزادے نے پانی مانگا ہے، پانی لینے جا رہا ہوں۔ کیونکہ صاحبزادہ مطالعہ کر رہے ہیں تو مطالعہ کرتے کرتے بھی پیاس لگتی ہے، مطالعہ کرتے بھی پیاس لگتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے خاندان میں علم کا دوران، علم کا دور ختم ہو گیا، علم کا دور ختم ہو گیا۔ جاؤ ایسا کرو کہ ایک گلاس میں پانی کی جگہ پر گراسلیٹ بھر کے لے جاؤ اور دے دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، مٹی کا تیل لیا اور دے دیا۔ حضرت مطالعہ کر رہے تھے، مطالعہ میں اتنے مصروف تھے، اتنے مشغول تھے کہ وہ پانی لے کر پی گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے پانی پیا یا گراسلیٹ پیا۔ سمجھے؟ یہ ہوا کرتا ہے مطالعہ۔ جی ارشاد فرمایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعے کے وقت پانی مانگا۔ اس میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے، جسے بھی ہو جی، تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت افسوس کرنے لگے کہ افسوس اب ہمارے خاندان سے علم رخصت ہو گیا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ بیوی نے کہا کہ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خاندان سے علم ختم ہو گیا ہے، نہیں ہو گیا، ابھی پتہ چل جائے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ گلاس میں پانی کے بجائے سرکہ بھیجا۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پورا سرکہ پی گئے۔ گلاس دے جائے، اس نے گلاس دیا تو گلاس پی گئے، لیکن گلاس پیتے ہوئے پوری توجہ ان کی کیا ہے مطالعے کی طرف تھی، اس لیے کیا پیا وہ کچھ پتہ نہیں چلا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
सिरका तो वैसे भी बदबू होती है उसमें। तो चलो जो भी हो, मैं तुमसे एक कदम और आगे ले जाता हूँ। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल कैसे हुआ? वरना एक सवाल पूछा, उस सवाल को हदीस में तलाश करते गए, उस तलाश करने में याद रहा नहीं, और वहाँ खजूर था तो वो खजूर खाते गए, पेट फूल गया, इंतकाल हो गया। यानी हदीस के तलाश करने में किसी चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं गई। ये हजरात ऐसे हुआ करते थे, और हम हैं जी। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह पूरा सिरका पी गए, ये भी पता न चला कि पानी पिया या सिरका। तो हजरत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे खानदान में इल्म का चस्का, इल्म का ज़ौक़, इल्म का शौक अभी बाकी है। कि देखो मुताला करते करते मुताला में ऐसे मशगूल हो गए कि सिरका पी लिया, फिर भी पता नहीं चला कि मैंने सिरका पिया या गन्ने का रस पिया जी। नहनु सयादला व अंतुमुल अतिब्बा। इरशाद फरमाया कि सुलेमान इब्न महरान आमश जो कि उस्ताद है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, और जरा आमश थे। आमश कहते हैं देंगे को, बाड़े को, समझ में, इसीलिए उनका नाम ही आमश पड़ गया था। आंख से मालूम थे, इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद थे जी। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने एक मसला पूछा। उन्होंने बताया तो सुलेमान आमश ने फरमाया कि आपने ये मसला कहाँ से लिया? तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फुला रिवायत से जो आपने ही मुझसे नकल फरमाई है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप एक बिस्तर पर जमा नहीं हुए थे, यानी निकाह नहीं हुआ था। उस वक्त से ये हदीस मुझे याद है, मगर इसका मतलब आज समझ में आया। फिर फरमाया कि हमारी मिसाल दवा फरोश की सी है और तुम्हारी मिसाल तबीब की सी है। नहनु सयादला व अंतुमुल अतिब्बा। तिर्मिज़ी शरीफ में किताबुल जनाइज में लिखा है अल फुक़हाउ अअरफ़ु बिमानिल हदीस। क्या समझ में आ गया होगा तो क्या बताएं इसमें? आमश एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, और इनका नाम इस वजह से पड़ गया कि आंख से वो बेंगे थे, बाड़े थे, इस वजह से। इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद भी है, मुहद्दिस है वो। आमश ने इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि हजरत आपने ये जो मसला बताया है फलाना, इसका मुस्तदल क्या है, कहाँ से मसला आपने लिया? तो हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मैंने इस मसले को, तूने एक मर्तबा मुझे हदीस सुनाई थी, उस हदीस से मैंने इस मसले को लिया है, समझ में? तो आमश ने कहा कि मैंने हदीस सुनाई थी, यानी वो हदीस मुझे मालूम है, वो हदीस आपको मालूम नहीं थी, मैंने आपको सुनाई तो आपने उसमें से इतना अजीब मसला निकाला जो मसला मुझे मालूम नहीं। तो आमश ने कहा कि ये हदीस मैंने जो आपको सुनाई, ये मुझे साल से याद है, साल से याद है। इतने साल से याद है कि मैं कह रहा हूं कि तकरीबन 45 साल से ज्यादा हो गई मुझे हदीस याद है। यानी वो कह रहे हैं कि जब आपके माँ बाप आपसे मिले भी नहीं थे, यानी आपकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, उस वक्त से मुझे ये हदीस याद है, लेकिन आज तक उस हदीस का जो फायदा है मसले का, वो मसला मुझे मालूम नहीं था, और आज आपसे पूछा तब मालूम हुआ कि मसला इस हदीस से निकलता है। तो फरमाया कि हम तो मुहद्दिस हैं, लेकिन अतीबा आप हैं। अतीबा हकीम को कहते हैं, और हकीम जानता है कि कौन सी दवा किस काम आएगी, कौन सी दवा किस काम आएगी, कौन सी दवा किस काम आएगी। जो दवा बेचने वाले अत्तार होते हैं
وہ تو صرف دوا کے نام کے بھائی اس کو بھیڑ دے دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو. تو آپ لوگ اصل میں فقہا جو ہیں وہی حدیثوں کو مطلب کو جاننے والے ہوا کرتے ہیں. جی. بڑے بھائی سے دنیا کا مال مراد ہے. ارشاد فرمایا کہ سلیمان ابن مہران اعمش جو کہ استاد ہے امام ابو یوسف کے اور رجال بخاری میں سے ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. انہوں نے بتایا کہ سلیمان اعمش نے فرمایا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فلاں روایت سے جو آپ نے ہی مجھ سے نقل فرمائی ہے. سلیمان ایسے کو کہ آپ ہی نے یہ حدیث مجھے حدیث سنائی تھی، اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ نکالا ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سلیمان اعمش کے آنکھ میں آنسو آ گئے کہ دیکھو میری حدیث، میں نے حدیث ان کو سنائی لیکن میں اس مسئلے سے جاہل رہا اور انہوں نے اس کا مسئلے کا اس سے مسئلہ نکال لیا. اور فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ایک بستر پر جمع نہیں ہوئے تھے، یعنی نکاح نہیں ہوا تھا. اس وقت سے یہ حدیث مجھے یاد ہے مگر اس کا مطلب آج سمجھ میں آیا. اس کا مطلب آج سمجھ میں آیا کہ جس سے آپ نے یہ مسئلہ نکالا اس حدیث کا یہ مطلب ہے. جی. پھر فرمایا کہ ہماری مثال دوا فروش کی ہماری مثال جو ہے وہ دوا بیچنے والوں کی ہے. وہ دوا تو بیچتے ہیں لیکن کون سی دوا کس بیماری پر کام آتی ہے، کون سی دوا سے کون سا اچھا بیمار درست ہو جاتا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ تو وہ حکیم کو معلوم ہے. تو آپ اطبا ہیں اور ہم سیاد دوائی بیچنے والے لوگ ہیں. اور تمہاری مثال طبیب کی سی ہے. نحن الصیادلہ وانتم الاطباء. ترمذی شریف میں کتاب الجنائز میں لکھا ہے الفقہاء اعرف بمعانی الحدیث. ترمذی شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ الفقہاء حدیث کے اچھے سے اچھے مطلب کو جاننے والے اگر کوئی ہے تو وہ فقیہ لوگ ہیں، محدث لوگ ہیں. جی. فقیہ. جی. بڑے بھائی سے دنیا کا مال مراد ہے. ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کے 3 بھائی تھے. اس شخص کے انتقال کا وقت قریب آیا. بس آئندہ کل دیکھیں گے اس کو، چھوڑ دو اس کو. بہرحال آج آپ حضرات کو آج کی مجلس میں بہت ساری چیزیں علمی طور پر جاننے کو ملی. اصل مجلس تو یہی ہے کہ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا. سنتے تو بہت ہیں اور سننے سے پھر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. مطالعہ کسے کہتے ہیں، علم اہل علم کیسے ہوتے ہیں، کس چیز میں ان کی مہارت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آج حضرت کو جاننے کو ملی. اور جو نئی چیز جاننے کو ملے اس کو آدمی کو اپنے اختیار میں اپنے عمل میں لے آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و حمدہ، تبارک اسمہ، اعلی جدہ.